السلام علیکم عزیز سامعات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، اور جو لوگ خیر سے نہیں، اللہ پاک انہیں جلد سے جلد خیر عافیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پہ کوئی پریشانی، بیماری یا ہم ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہوتی ہے، ہم اس بیماری کو لے کے اتنا پریشان ہو گئے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اس چند بیماری میں ہم ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور نہ اس بیماری پہ صبر کرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے فرعون کی زندگی کتنی تھی؟ فرعون کی زندگی 400 سال تھی، یعنی 400 ایئرس۔ 400 سال میں نہ تو اس کو کبھی بخار آیا، نہ اس کے سر میں کبھی درد ہوا۔ غور فرمائیے گا، نہ تو اس کو کبھی بخار آیا اور نہ سر میں کبھی درد ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر اس کو 400 سال میں ایک بار بھی سر میں درد یا بخار آ گیا ہوتا نا، تو وہ فرعون نہ ہوتا، مطلب ایک اچھا مسلمان ہوتا۔ اور ایک ہمیں دیکھیے، ہمیں بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پیر میں درد ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو برا مت کہا کرو۔ جو غم، جو تکلیف، جو پریشانی، جو ہاری، جو بیماری تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تمہارا دل اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ دکھا سکے کہ دیکھ بندے، میرے سوا کوئی ہے تیرا، کوئی ہے جو تجھے سنبھال سکے۔ ہر انسان تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں یا بڑی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو نہ ہماری زبان پہ ماں باپ آتے، نہ بہن بھائی، کوئی ایسا نہیں آتا، لیکن ہاں آتا ہے تو تھک ہار کے صرف اللہ۔ اور یہ آنکھیں جو تلاش کر رہی ہوتی ہیں تو پھر صرف اور صرف اللہ کو۔ اور جب روح ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عارضی کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی التجا کر رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی نعمتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے منہ میں جو لعاب بنتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اگر ہمارے منہ میں یہ لعاب نہ بنے تو ہماری زبان سخت ہو جائے گی، تو یہ بھی اللہ کی دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو رات کو ہم سکون سے، چین سے سو جاتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے گھر ہیں، مخمل کا بستر ہے، اے سی ہے، زندگی کی ہر ایک آرائشیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن نیند نہیں ہے۔ اور جس کے پاس نیند ہے وہ غریب ہے، چاہے وہ ٹوٹے ہوئے بستر پہ ہے، پھٹے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نیند دی ہے، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فجر کے وقت میں جس کی آنکھ کھلتی ہو وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ آپ کو فجر کے وقت میں اٹھا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، اگنور کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ نماز پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب قرآن کو پڑھو تو سکون سے پڑھو، دل سے پڑھو،
جب سکون سے قرآن کو پڑھو گے نا تو قرآن تمہیں خود بخود سکون دے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہماری باڈی، ہمارا جسم اور ہمارا روح دو تعلق ہوتے ہیں، تو جب ہماری جسم کو ہمیں فیڈ کرانا ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اے سی آن کرتے ہیں، سردی لگتی ہے تو ہیٹر، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، مطلب ہم اپنے جسم کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے اس کو فیڈ نہیں کرا پاتے، بلکہ جب ہماری روح کو اللہ کی عبادت، اس کو روحانی سکون چاہیے ہوتا ہے، تب بھی ہم اپنے جسمانی سکون پورے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جسم کی نیڈ ختم ہو گئی، اب تو روح کی فیڈ ضروری ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر مل جاتا ہے تو پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اس کی روح ضرور مانگتی ہے، چاہے کوئی گنہگار ہو یا چاہے کوئی اچھا انسان ہو۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھو تمہارا اللہ تمہیں کس نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا دنیا نہ نمازی کو اچھی نظر سے دیکھتی، نہ کسی طوائف کو، نہ کسی ڈانسر کو، بلکہ دنیا کو ہر چیز میں نقص لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس نظر سے کس کو دیکھتا ہے ہمارے لیے وہ میٹر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی پارشلٹی نہیں کرتا، سب کو ایکول برابر سمجھتا ہے، اور جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تب بھی کوئی پارشلٹی نہیں ہوگی۔ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے نامحروم مت ہو، اللہ کی ذات تمہیں تھام لیتی ہے اور تم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ پتہ ہے تمہارا زندگی میں بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہوگی، کسی چیز کا دل کر رہا ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ پوری کر دی ہوگی۔ ایسا تو نہیں نا اللہ کوئی دعا نہیں سنتا، کوئی دعا قبول نہیں کرتا، ہر ایک دعا قبول کرتا ہے، بس کچھ دعا جلدی کر لیتا ہے، کچھ دعا دیر سے کرتا ہے، یا کچھ دعا اس لیے نہیں کرتا پوری کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں اللہ کے، جا کے اس کے بدلے میں ہمیں بڑی جزا ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے بدلے میں ہمیں بڑے سے بڑا انعام دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو، اور جب یہ نیکی کر لے تو اس کو ملٹیپلائی کر کے لکھ دو، مطلب اور زیادہ اور گناہ کر کے لکھ دو۔ اور جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے رک جاؤ، ابھی صرف اس نے ارادہ ہی کیا ہے، ابھی نہ لکھو۔ اور جب وہ کر دیتا ہے نا غلطی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دے، لیکن بس ایک لکھ۔ دیکھو کتنی بڑی رحمت ہے تمہارے رب کی، دیکھو کتنی محبت کرتا ہے اللہ، اور تم سوچتے ہو اللہ پیار ہی نہیں کرتا؟ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی پریکٹیکل سوچا کرو، کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ دنیا میں دل مت لگاؤ، میں یہی کہتی ہوں، دنیا میں ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک دن جانا ہے۔ بہت لوگ بہت ایزیلی بول دیتے ہیں اس سے اچھا تو میں مر جاؤں۔ مر جاؤ، لیکن تمہارے پاس کیا ہے جو اللہ کو دکھاؤ گے؟ تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے جب اللہ تم سے پوچھے گا؟ کیا اللہ کو بتاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھا سکو گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر ہمیشہ ہر ایک پل پہ ہماری ہوتی ہے،
سوچو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو، رات کو جب آپ سوشل میڈیا پہ وقت گزارتے ہو، یوٹیوب دیکھتے ہو، فیس بک دیکھتے ہو، ویب سیریز دیکھتے ہو، یا کسی غیر محرم سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ملک الموت بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اگر اس وقت صرف اور صرف اللہ کے پردے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پردے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس وقت وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ کیا کریں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں، برباد ہو جائیں گے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے، ایک شخص تھا، وہ ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کے اس پہ مائل ہو گیا، اور اس کو کہنے لگا چلو کمرے میں، اور اس کو کمرے میں لے گیا، اور کمرے کا دروازہ لگا کر کے اس کے پاس آیا، تو وہ عورت اس سے کہتی ہے کہ رک جاؤ، تم نے وہ والا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو وہ شاکڈ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ دیندار ہوتا ہے، کہتا ہے کون سا دروازہ؟ تو پھر وہ کہتا ہے وہ دروازہ جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ تو نے بند نہیں کیا۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر اپنا ارادہ بدل دیتا ہے، اور اس عورت کو کہتا ہے اس لفظ نے تیری جان بخش دی، ورنہ تو گناہ ہو جاتا۔ دیکھو، تم کتنے ہی گناہ کرتے وقت دروازے بند کر دو، کتنے ہی پہرے لگا دو، لیکن تمہارا رب تمہیں سب جگہ سے دیکھ رہا ہے، ہر طرف سے دیکھ رہا ہے، جہاں سے تم گناہ کرتے ہو، جہاں سے تمہارا گناہ شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک گناہ گار انسان، بہت گناہ گار انسان، جب اس نے گناہ کیا اور اس کے بعد فوراً وضو کیا اور صرف نماز کے لیے کھڑا ہی ہوا، اس نے صرف الحمدللہ ہی کہا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اللہ پاک تبھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھ، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اب دیکھ لو کتنی محبت کرتا ہے۔ بتاؤ، کوئی کرتا ہے اتنی محبت تم سے؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارا پیار، تمہارا ہسبینڈ، تمہاری وائف، تمہارا سب سے عزیز، تمہارا دوست، تمہارا ہمدرد، کوئی ہے تم سے اتنی محبت کرنے والا؟ نہیں ہے نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہی تو پاک ذات ہے جو محبت کرتی ہے۔ ارے آخر اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ مت گھبرایا کرو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں نا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے نا، مت گھبراؤ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں بھوکا نہیں سلائے گا، وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، ایسے دے گا تمہیں توکل بھی نہیں ہوگا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، وہ ایسے دے گا، وہ ایسے وسیلے بنا دے گا کہ تمہاری سوچ پر حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے واسطے سب لوگ نماز پڑھو اور اللہ پاک کو راضی کرو۔ دیکھو رمضان کریم قریب ہے، کوشش کرو کہ اپنے اللہ کو منا لو، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ کوشش کرو کہ اللہ کو منا لو، اللہ سے دعائیں کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا، اور کمنٹ ضرور کرنا جو اس بات پہ عمل کرے گا انشاءاللہ، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے فارورڈ بھی کر دینا، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے اللہ کی بات پھیلانا ہمارا فرض ہے، اور اس کو پھیلانے سے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس پہ عمل کریں گے، اور میں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔